نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری دین دین اسلام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری دین کا حامل بنا دیا۔ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اسلام کے لیے نہ اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، نہ جیلوں میں جانا پڑا، نہ سنگینوں کو سہنا پڑا، نہ مصائب کو برداشت کرنا پڑا، نہ آزمائشوں کو جھیلنا پڑا، نہ مشقتوں کو سہنا پڑا۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت سے ہم نے اس کلمے کو حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کے حصول کے بدلے جانوں کی قربانیاں دیں، دیس کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر، کسی کو ہررا کی تپتی ہوئی سرزمین کے اوپر لٹایا گیا، کسی کی کمر کو کوئلے کے اوپر لٹا کے مسلا گیا، کسی کو نیزے کی انیوں کا نشانہ بنایا گیا، کسی کے گلے کو کاٹا گیا، پھر جا کر ان کو کلمہ طیبہ کی شہادت حاصل ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں کلمہ جو مفت میں حاصل ہوا، اللہ کے فضل ہاتھ سے حاصل ہوا، اس کی رحمت کاملہ سے حاصل ہوا، اس کی عنایت بے مثال سے حاصل ہوا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار بن جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کو اختیار کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینا شروع کر دیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم دعوت دین کے کام کو، اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی کرم، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ انبیاء کا مشن ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مشن ہے، ائمہ دین کا مشن ہے، محدثین کا مشن ہے، حضرت علامہ ظہیر کا مشن ہے، حضرت حبیب الرحمن کا مشن ہے، علماء دین، علماء اہل سنت کا مشن ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی دھرتی کے پر اللہ تعالیٰ کے نظام کے قیام کی کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں ڈگڈگی کو بجا رہا ہے، اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں۔ کسی کا نعرہ روٹی کا نعرہ، کسی کا نعرہ کپڑے کا نعرہ، کسی کا نعرہ مکان کا نعرہ، کسی کا نعرہ لوگوں کو بڑے بڑے ڈیم بنا کے دینے کا نعرہ۔ حضرات گرامی قدر، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے سڑک کے دونوں کناروں کے اوپر جھگیوں کے اندر لوگوں کو بے چین حالت میں دیکھا، پریشان حالت میں دیکھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، سیاسی رہنماؤں کے دعوے اور ہیں اور کردار اور ہے۔ لوگ سڑکوں کے اوپر کھجل ہاری کا شکار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے کام آنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں کے مسائل، سچی بات یہ ہے، نہ پیپل پارٹی کا منشور سے حل ہوں گے، نہ مسلم لیگ کے منشور سے حل ہوں گے، نہ خان صاحب کے منشور سے حل ہوں گے۔ لوگوں کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب کے قرآن سے حل ہوں گے یا کالی کملی والے کے فرمان سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس وطن کے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ وطن نہ جاگیردارانہ نظام کے لیے حاصل کیا، نہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے حاصل کیا۔ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ حاصل کیا۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگنے کے باوجود 75 سال کے پاکستان کے اندر شراب کا کاروبار ہو رہا ہے، 75 سالہ پاکستان کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے، بینکوں میں سودی لین دین ہو رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ استحصال والے معاملے ہو رہے ہیں، آبرو ریزی کے واقعات
قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں، چوری ڈکیتی والے کام ہو رہے ہیں، حضرات گرامی قدر معاشرے کو ان تمام کی تمام منکرات سے نجات دلوانے کے لیے اور معاشرے کو کتاب و سنت کے راستے کو چلانے کے لیے ہمیں اس دھرتی کے پر اللہ کے قرآن اور کالی کملی والے کے فرمان کو نافذ کرنا ہوگا۔ یہ کام ہم نہ بندوق کی زور کے اوپر کریں گے، نہ بارود کے ذریعے کریں گے، نہ لاٹھی کے ذریعے کریں گے، نہ گولی کے ذریعے کریں گے۔ ہم یہ کام کریں گے دلیل کی طاقت کے ساتھ کریں گے، حکمت کی طاقت کے ساتھ کریں گے، لوگوں کی ذہن سازی کر کے کریں گے، اور انشاءاللہ ووٹ کی قوت کے ساتھ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی بساط کو الٹا کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر کلمے والا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اور آخری بات یہ ہے، قرآن و سنہ موومنٹ کا مشن دعوت دین سے لے کر اقامت دین تک اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم خدمت انسانیت کا ایک عظیم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جہاں پر دکھ ہوگا وہاں پہ قرآن و سنہ موومنٹ پہنچے گی، جہاں پر مصیبت ہوگی وہاں پر قرآن و سنہ موومنٹ پہنچے گی، جہاں پر بھوک ہوگی وہاں پر قرآن و سنہ موومنٹ پہنچے گی، جہاں پر بے روزگاری ہوگی وہاں پر قرآن و سنہ موومنٹ پہنچے گی، جہاں پر ظلم ہوگا قرآن و سنہ موومنٹ پہنچے گی۔ جب تک زندہ رہیں گے دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں گے، اور ظالموں کو للکارتے بھی رہیں گے، ان کو بھگاتے بھی رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ ظالموں کے مقابلے کے اوپر مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ریلیف کا جو پروگرام شروع کیا خیبر پختونخوا کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، الحمدللہ مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، لوگوں تک اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے، اس کے عطا کیے ہوئے مال سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے دکھی انسانیت کے کام آتے رہیں گے، لوگوں کے آنسو پوچھتے رہیں گے، ان کے دکھوں کو بانٹتے رہیں گے۔ کیا آپ اس کام کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔